السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہماری B2E لیول 3 کی چوتھی کلاس ہے، جس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنا 13واں پارہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل کریں گے، اور اسی پارے کے ساتھ ہی ہماری سورہ ابراہیم بھی انشاءاللہ باذن اللہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ ابراہیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر 52 آیات ہیں، اور اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا ذکر کیا ہے، اور بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ نے قیامت کے احوال کو بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کر کے امت کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو اسی پہ ہماری بات ہو رہی تھی۔ گزشتہ دن آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے رسولوں کے حوالے سے پڑھا تھا کہ رسول جب کسی امت کے اندر جاتے تو انہوں نے کیا کہا، ان کو جھٹلا دیا، انہیں کہا کہ جو تم لے کے آئے وہ ہم اس کے بارے میں بڑے شک میں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بھی تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ہمارے آباء و اجداد کی عبادت سے ہمیں منع کر دو۔ یہ ہماری آخری بات چل رہی تھی کہ رسولوں کی لوگوں کے ساتھ کنورسیشن کیا ہوتی ہے، باتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو آج کے سبق کی طرف ہم باقاعدہ بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن عليكم على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو، ہماری طرح کے تم تو انسان ہی ہو، تو تمہارے اندر کون سی ایسی اسپیشل بات ہے، کوئی اللہ نے تمہارے ساتھ ایسی نشانی نازل کی ہے جس کو دیکھ کے ہم ایمان لے آئیں۔ اب رسولوں نے ان کو آگے جواب دینا شروع کیا ہے، اس جواب سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قالت کہا لہم ان کو، رسولہم ان کے رسولوں نے، ان نحن نہیں ہیں ہم، الا مگر بشر آدمی ہیں، مثلکم تمہاری طرح کے، جو تمہاری تخلیق ہے وہی ہماری یہ تخلیق ہے۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ جو مخلوق یعنی یہ مٹی سے بنی ہوئی انسان جس کو بشر کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو خواہشات بھی آتی ہیں، اس کو شادی کو بھی دل کرتا ہے، یہ بازاروں میں پھرتا بھی ہے، اس کو چھوا بھی جا سکتا ہے، پکڑا بھی جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ اعتراضات مشرکین مکہ کرتے تھے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا عجیب و غریب قسم کا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی پھرتا ہے، ہماری طرح کا ہی ہے۔ تو اللہ نے انبیاء کی زبان مبارک سے اندر یہ بات واضح طور پہ ان کو بتلا دی کہ ہم بھی تمہاری طرح کے آدمی ہی ہیں، لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یمن احسان کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ احسان کرتا ہے علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ مطلب کیا کہ اپنے ہی بندوں میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے وہ رسول منتخب کر لیتا ہے، اس کو وحی کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ پہ معجزے دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے اپنے بندوں میں سے بعض لوگوں کو چن لیا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران، ہم سورۃ آل عمران کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے آل ابراہیم کو، آل عمران کو اور ان لوگوں کو چنا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو کسی قرآن کی کلاس سیکھنے کے لیے منتخب کر لے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی آدمی کو برائی سے بچا کے بھلائی کی طرف اور نیکی کی طرف اور خیر کی طرف لے آئے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ وہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہنے لگے وما کانا، اور نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، ان نأتیکم کہ ہم آئیں تمہارے پاس،
بسلطان کسی دلیل کے ساتھ، الا مگر باذن اللہ اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ ثابت کیا ہوا کہ کوئی نبی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اگر وہ اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے، اور اگر وہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت کے ساتھ ہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر ہے، اور اللہ ہی پر فلیتوکل، پس توکل کرنا چاہیے، المؤمنون ایمان والوں کو، ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے کہنے لگے وما لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ کہ ہم نہ توکل کریں علی اللہ اللہ تعالیٰ پر۔ ہمارے لیے یہ بات باعث، ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں، یعنی ہم کیوں نہیں ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں۔ اور اللہ تو وہ اللہ ہے وقد ہدانا، اور تحقیق اس نے ہمیں ہدایت دی، سبولنا ہمارے راستے کی طرف، ہمارے راستے کی طرف اس نے ہدایت دی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہے آپ کی خواہش ذاتی طور پہ، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز ملے، مجھے فلاں چیز میں حاصل کر لوں، یا جو بھی آپ کہہ لیں اپنے طور پہ، ایک ہے میری ذاتی خواہش، اور ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرف لے کے جا رہا ہے وہ ہے ہدانا سبولنا، اور جب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا راستہ متعین کر دیتا ہے، ہمیں ہدایت دے دیتا ہے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، تو اس سارے کام کے بعد ہمارا توکل اور بھروسہ ایک ہی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اگر اس نے مجھے ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ داخل کر دیا ہے، یا میرے انتخاب کو اللہ نے رد کر دیا اور میرے لیے کچھ اور منتخب کر لیا ہے، تو اس بات کے ساتھ میں اللہ پہ توکل کروں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور البتہ ضرور بضرور ہم صبر کریں گے، علی اس پر، ما آذیتمونا، جو تم ہمیں تکلیف دے رہے ہو، جو بھی تمہاری طرف سے تکلیف آئے گی ہم اس پہ ضرور بضرور صبر کریں گے۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، بس توکل کرنا چاہیے، المتوکلون، توکل کرنے والوں کو۔ دیکھیں یاد رکھیں، جو بندہ علیہ اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اور جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بھروسے کو، اس کے اعتماد کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ صرف اللہ پہ توکل کرنے کی دیر ہے، اس کے فیصلوں پہ راضی رہنے کی دیر ہے، ہمارے لیے مسائل خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ وقال، اور اس کے بعد وقال کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم، اپنے رسولوں سے۔ اب یہ کنورسیشن چل رہی ہے، انہوں نے آگے سے کہنا شروع کر دیا، لنخرجنکم، ہم ضرور بضرور تم کو نکال دیں گے، من ارضنا، ہماری اس زمین سے، ہم اس زمین سے تم کو ضرور بضرور بے دخل کر دیں گے، او یا لتعودن، البتہ ضرور بضرور تم لوٹ آؤ گے، فی ملتنا، ہمارے اس دین میں، یا تو تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیا جائے گا یا تمہیں اس جگہ سے نکال دیا جائے گا۔ اور یہی بات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، ورقہ کے پاس لے کے گئیں، تو ورقہ نے کیا کہا تھا؟ اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب تمہاری قوم تمہیں اس بستی سے، تمہارے گھر سے نکال دے گی تو تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیران ہو کے پوچھا، میری قوم مجھے گھر سے نکال دے گی، میرے علاقے سے نکال دے گی، میرے لوگ؟ وہ تو مجھے صادق و امین کہتے ہیں، میں تو ان کے ہاں بڑا معتبر اور بہت زیادہ معتبر اور بہت زیادہ مصلح قسم کا انسان ہوں، میرے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، میرے پاس سے فیصلے کرواتے، مجھے کیسے نکال دیں گے؟ تو اس نے کیا کہا تھا، جو فرشتہ تمہارے پاس آیا، جو تم باتیں کر رہے ہو، جس آدمی نے بھی ماضی میں یہ باتیں کی ہیں اس کے رہنے والے لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا ہے، تو لہذا تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں فَأَوْحَا، تو وحی کی، الیہم، ان کی طرف، ربہم، ان کے رب نے، اللہ نے پھر کیا وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ، البتہ ہم ضرور بضرور ہلاک کر دیں گے، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو۔ دیکھو اگر تمہیں یہ نکال بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے، ہم ان ظالموں کو ضرور بضرور ہلاک کر دیں گے۔ اور آپ نے وہ دیکھا کہ وہ ہلاک بھی ہوئے، غزوہ بدر کے موقع پہ، احد کے موقع پہ، فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، کیا میں تم سے یہ نہیں کہتا تھا جو میں کہتا تھا وہ سچ ہے؟ آج تم اس سچائی کو جان رہے ہو، پہچان رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ پچھلی قوموں کا تذکرہ دیکھ لیں، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، اور اس کی بات بھی اللہ نے یہاں بھی کی، فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور ہم نے تم کو جگہ دی،
یعنی تمہیں سکونت اختیار کروائی الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد، ذالک یہ لمن خافا اس کے لیے جو ڈر گیا مقامی میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخافا اور جو ڈر گیا وعید اس وعید سے، یہ اس کے لیے نشان عبرت ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بھی بتا دوں، یاد رکھیں اگر انسان کے دل کے اندر برائی آئے تو ایک آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جب بھی آپ کے سامنے برائی کا کوئی معاملہ ہو تو اس آیت کو ذہن میں فوراً لے کے آئیں اور اس کو یاد کریں، اس کو زبان سے دہرائیں کہ اللہ کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ بھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ سے خوفزدہ ہونے والے اور اپنے آپ کو برائی سے روکنے والے ایسے لوگ ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ابدی اور آخری اور ہمیشگی کا ٹھکانہ وہ اللہ کی جنت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا اور فتح مانگی، یعنی انبیاء کرام نے فتح طلب کی، وَخَابَ اور نامراد ہوا، اللہ کہتے ہیں یعنی بیکار ہو گیا، بگڑ گیا، کل جبار عنید، ہر سرکش قسم کا اور ضدی آدمی۔ انبیاء کرام نے جب ہاتھ اٹھائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے تو اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ ان کے ہاتھ خالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوٹائے نہیں، بلکہ تکبر کرنے والے ضدی قسم کے جابر قسم کے لوگوں کو اللہ نے دیدہ عبرت بنا کے رکھ دیا۔ پھر یہ تو دنیا میں عذاب دیا، اب اس کے بعد والا عذاب اس سے بھی سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من ورائہ، اور اس کے پیچھے یعنی اس کے بعد دنیا میں جو عذاب دینا تھا اس دنیا کے عذاب کے بعد فرمایا جہنم، ان کے لیے جہنم ہے۔ من ورائہ اس کے پیچھے جہنم، جہنم ہے۔ ویسقا اور پانی پلانا ہے، من ماء ایسے پانی سے سدید جو پیپ والا پانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ ذہن میں لے کے آئیں، یعنی استغفر اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنمی جہنم میں اللہ سے پانی مانگیں گے، اللہ ان کو پانی نہیں دے گا، بلکہ جہنمیوں کے اپنے زخموں سے نکلنے والا پیپ اور گندا پانی ان کو پیالوں میں بھر کے دیا جائے گا، اور وہ پیاس کی شدت سے اس پانی کو پئیں گے، اس کو اپنے منہ میں لے کے جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے وہ اتنا گندا اور کھولتا ہوا پیپ ہوگی جو آپ خود اندازہ کر لیں نا، زخم سے وہ گندا سا مادہ اگر نکل رہا ہو تو اس کو تو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا، چاہے جائے کہ پیالے میں ڈال کے پیش کیا جائے اور کوئی بندہ اس کا گھونٹ بھرے، اور اتنا گندا کہ وہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یتجرعہ، وہ اس کو پئیں گے، یتجرعہ مطلب کیا ہے، اسے گھونٹ پیے گا، یعنی اس کو گھونٹ بھرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن وہ اس کو اندر نگل نہیں سکے گا، اس کی بدبو، اس کی گندگی، اس کے بد ذائقے کی وجہ سے وہ جہنمی اس پانی کو منہ میں تو ڈال لے گا لیکن اندر نہیں لے کے جائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ نے فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اس کے گلے میں وہ پانی جو اٹکا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے اس کو ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی۔ وَيَأْتِيهِ، اور آئے گی الموت، موت اس کے پاس، من کل مکان، ہر طرف سے، وما ہوا بمیت، اللہ کہتے ہیں مرنے والا اس دن کوئی نہیں ہے، وما ہوا بمیت، مرے گا کوئی نہیں، ومن ورائہ، اور اس کے بعد اس کے پیچھے عذاب غلیظ، دوبارہ سخت ترین عذاب کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ نبی رسول کی حدیث ہے فرمایا کہ یہ جو کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا نا اہل جہنم کو، اگر کوئی جہنمی اپنے منہ کو لگائے گا اس کے اوپر والے ہونٹ کو لگے گا تو اس کا اوپر والا ہونٹ اتنا بڑا ہو کہ اس کے منہ کو چڑھ جائے گا، اور نیچے والے ہونٹ کو لگے گا تو وہ سوج کے لٹک کے اس کے پیٹ تک پہنچ جائے گا۔ اتنا شدید اور گندا قسم کا یہ عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کا، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، اعمالہم ان کے اعمال کیسے ہیں، کرماد ریت کی طرح ہیں، اشتدت بھی اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے، الریح ہوا، فی یوم عاصف آندھی کے دن۔ اللہ کے ہاں کفار کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ریت کے ذرے ہیں۔ ریت کے ذرے کیا ہوتے ہیں، تیز آندھی چلے، تیز طوفان آئے تو وہ ریت کے ذرے یہاں سے اڑ کے وہاں، وہاں سے اڑ کے وہاں، وہاں سے اڑ کے وہاں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ لا یقدرون، اللہ کہتے ہیں لا یقدرون، نہیں وہ قدرت پائیں گے، نہیں ان کو فائدہ ہوگا، مما اس سے کسبوا جو انہوں نے کیا، علی شیء کچھ بھی، جو انہوں نے اعمال کیے ان کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں
کہ ایک مومن آدمی جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کو بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو بدلہ دے گا. لیکن اگر کوئی کافر آدمی اچھائی کا کام کرتا ہے دنیا میں اللہ اس کو بدلہ تو دے دے گا، آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یاد رکھیں یہ بہت بڑا اعتراض ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی کفار اتنے اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، اتنے نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے اور ہم تو پتہ نہیں کون کون سی برائیاں کر جاتے ہیں اور ہمیں جنت میں لے جایا جائے. کیوں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں دنیا میں آنے کا سب سے پہلا مقصد اللہ کی توحید کا اقرار کرنا تھا، وہ تو آپ نے کیا نہیں. دنیا کے سارے باقی اچھے کام آپ نے کر لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ نے اچھے کام کیے تھے وہ سارے کے سارے آپ کو واپس لوٹا دیے دنیا کی صورت میں. آخرت کا تعلق اور آخرت کی کامیابی عقیدہ توحید کے اندر مضمر ہے. اگر کوئی آدمی دنیا جہاں کے اچھا کام کر لے لیکن اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا تو اس کے اعمال اللہ کے ہاں کارماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف ہے، کوئی اہمیت نہیں. دنیا میں جو اس نے کیا اس کو اس کا بدلہ ضرور مل جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ذالک یہ هو الضلال، گمراہی ہے البعید، بڑی دور کی. انسان کو یہ غلط فہمی نکلنے نہ دے کہ تم بڑے اچھے کام کرتے ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے، عقیدہ توحید کو چھوڑ دو، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے، انسان کو واپس نہیں لے کے آ سکتی. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالق کا پیدا کیا ہے السماوات زمینوں کو والارض اور السماوات آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو بالحق کی حق کے ساتھ. اس کے پیدا کرنے کی کوئی وجہ ہے، کوئی مقصد ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اللہ پہ ایمان لے کے آئیں. پھر آگے اللہ کہتے ہیں این یشاء، اگر وہ چاہے یذہبکم، وہ تم کو لے جائے گا، ویاتی اور وہ لے آئے گا بخلق جدید، کوئی نئی مخلوق. اگر اللہ کا اقرار تم لوگ نہیں کرتے ومن یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اگر تم اللہ کا اقرار نہیں کرو گے، انکار کرو گے تو اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ پہ نئے لوگوں کو لے آئے گا، وہ لوگ جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وما ذالک، اور نہیں ہے یہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بعزیز، کوئی مشکل. یہ اللہ پہ کوئی غالب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ نہ کر سکے. یہ اللہ کے لیے بالکل آسان کام ہے کہ وہ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ پہ ایک نئی مخلوق کو لے آئے گا. لہٰذا اگر ہم موجود ہیں اللہ کا اقرار کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. اس کے بعد آگے اس صفحے پہ اللہ کہتے ہیں وبرزوا، اور وہ سیدھے ہوں گے، یعنی بارزو کا مطلب ہے حاضر ہونا. اللہ کہتے ہیں وبرزوا، اور وہ حاضر ہوں گے للہ، اللہ کے لیے، جمیعاً، سارے کے سارے، سارے لوگ ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. فقال الضعفاء، یہ والی آیتیں میں آپ کو گزارش کروں گا بڑی توجہ سے سنیے گا. ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے لیے یہ آیتیں بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور سنانی چاہیے. اللہ کہتے ہیں وبارزوا للہ جمیعا، سارے وہ حاضر ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، سارے کے سارے اللہ کے سامنے روبرو ہوں گے. فقال الضعفاء، تو کہیں گے الضعفاء، کمزور لوگ، وہ لوگ جو کسی کی فرما برداری میں لگے ہوئے تھے. فقال الضعفاء، کمزور کہیں گے للذین، ان لوگوں سے استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، انا کننا، بے شک ہم تو تھے، لکم، تمہارے لیے، کیا کرنے والے، لکم، تمہارے لیے، تبعن، پیروی کرنے والے، ہم تو تمہارے مطیع اور فرما بردار تھے، ہم تو تمہاری پیروی کرنے والے تھے. فہل، پس کیا، انتم، تم، مغنون، بچانے والے ہو، عنا، ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیء، کچھ بھی، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو تھوڑا بہت؟ ہم تو تمہاری پیروی کرنے والے تھے. سوال کیا پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، یاد رکھیں. چلیں آیت پوری کرتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں. قالو، تو وہ آگے سے جواب دیں گے، قالو، وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا، لا ہدیناکم، تو ہم تم کو بھی ہدایت دے دیتے، سواء، برابر ہے، علینا، بلکہ یہاں پہ رکتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں آج کل بڑے عجیب و غریب قسم کے سلسلے نکلے ہوئے ہیں، یہ فلاں سلسلہ ہے، یہ فلاں سلسلہ ہے، میں نے فلاں حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے لہٰذا اب یہ حضرت صاحب مجھے جنت میں لے جائیں گے. یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آمنے سامنے کھڑا کرے گا، اور یہ جو کمزور لوگ ان کے پیچھے ان کے نذرانے بھی چڑھا رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، اور اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے تو جنت میں چلا جاؤں گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے اگر جنت میں جانے کا باعث ہوتا تو ابراہیم کے والد جہنم میں کبھی نہ جاتے. نوح اور
نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جہنم میں کبھی نہ جاتی. اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یا کسی کی بیوی ہونا یا حسب و نسب کا ہونا اللہ کے یہاں اہمیت رکھتا تو شاید فرعون کی بیوی کو کبھی ہدایت نہ ملتی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت. یہ کمزور لوگ جو یہاں پہ آج بھی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جناب حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے جنت میں لے جائیں گے, پکڑ کے لے جائیں گے, آج وہ لوگ دعوے کرتے ہیں. واللہ العظیم میں نے یہ دعویٰ اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے. کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو, کل قیامت کے دن جنت میں ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے, ہم تمہیں اللہ سے چھڑوا لیں گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ منظر کشی کیا کر رہے ہیں. کمزور کہیں گے یہ اللہ کا عذاب سامنے کھڑا ہے, او یار ہمیں کوئی اللہ کے عذاب سے تو بچا لو, ہم تو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے. سواء علینا, اب یہ بڑا حسرت والا کلمہ ہے, اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. سواء برابر ہے, علینا ہم پر, اجزعنا کہ ہم شور و غوغا کریں, جزا فضا کریں, ایڑیاں رگڑیں, جو مرضی کریں, شور شرابہ کریں. ہم صبرنا یا ہم صبر کریں, ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے من محیص کوئی بھی ٹھکانہ, کوئی چھٹکارا. ہمارے لیے کوئی چھٹکارا, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب چاہے شور شرابہ کریں یا روئیں یا پھر چپ کر کے عذاب برداشت کریں, دونوں برابر ہی ہیں ہمارے اوپر. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں, اس کے جو بعد والی آیت ہے, فرمایا کہ وقال الشیطان, اب یہ شیطان کا خطبہ ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو پتہ ہے آپ کو شیطان نے بھی جہنم میں جانا ہے. شیطان جہنم میں جائے گا, جہنمی اس سے لڑیں گے, تیری وجہ سے جہنم میں آ گئے. شیطان کہے گا بیٹھو بیٹھو, تسلی سے پہلے میری بات سن لو, اس کے بعد باقی معاملات کرتے ہیں. اب آپ نے یہ منظر کشی کو ذہن میں رکھنا ہے کہ شیطان جہنم میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہے. پتہ کیا کہہ رہا ہے, وقال الشیطان, اور شیطان کہے گا, لما جب قضی الامر فیصلے کر دیے جائیں گے, جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. اب شیطان کھڑا ہو گیا, کیا یار شور ڈال رہے ہو کہ میں تمہیں جہنم میں لے آیا ہوں, سنو میری بات. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدکم, تم سے وعدہ کیا تھا, اور اللہ کا وعدہ کیا تھا, الحق, سچا تھا. اللہ کا وعدہ وعد الحق کی, وہ سچا تھا. ووعدتکم, اور میں نے بھی تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا. فاستجبتم لی, فاخلفتکم, فاخلفتکم, تو میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی. اللہ کا وعدہ سچا اور میرا وعدہ جھوٹا, میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی. وما کانا, اور نہیں ہے, لی میرے لیے, علیکم تم پر, یعنی میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تھی, من سلطان, کوئی دلیل, میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں تھی. ہاں الا, مگر, ان دعوتکم, میں نے تم کو آواز دی, تمہیں پکارا, تمہارے کان میں وسوسہ ڈالا, تمہارے دل کے اندر ایک بات ڈالی. فاستجبتم لی, تم نے میری بات کو مان لیا. میں نے تو کوئی نبی نہیں بھیجے, کوئی کتاب نازل نہیں کی, کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں بھیجی, میرا تو ایک وسوسہ تھا, میں نے تو ایک دور کھڑے ہو کے ایسے ہلکا سا اشارہ کیا تھا. اللہ نے نبی بھیجے تھے, اللہ نے کتابیں بھیجی تھی, اللہ نے علماء بھیجے تھے, اللہ نے وہ لوگ بھیجے تھے تمہیں سیدھے راستے پہ لے کے جا سکتے تھے, دلیل موجود تھی اللہ کی طرف سے, تم نے اس کو اختیار نہیں کیا, میری آواز کے اوپر تم نے لبیک کہہ دیا. فلا تلومونی, مجھے ملامت مت کرو, ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو. آج جس شیطان کے پیچھے ہم بڑے دوڑتے بھاگتے چلے جاتے ہیں نا کہ یہ بڑے حاجی صاحب ہیں جی, ہمارا بڑا فائدہ کر رہے ہیں, یہ کل آپ سے برات کر لے گا. پھر آگے پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے ما انا بمصرخکم, میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. مزے کی بات سنو, وما انتم, اور نہ ہی تم, بمصرخی, میری کوئی مدد کر سکتے ہو. نہ تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں, نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. انی, بے شک میں, کفرتو, انکار کرتا ہوں, بما, اس چیز کا, اشرکتمونی, جو تم نے میرے ساتھ شرک کیا, من قبل, اس سے پہلے. میں ہر اس گناہ سے بے پرواہ ہوتا ہوں, اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے میری وجہ سے کیا. ان الظالمین, بے شک ظالم لوگ, لہم, ان کے لیے ہے, عذاب علیم, دردناک عذاب. ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب اللہ نے رکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد تھوڑا تصور کریں کہ شیطان کا یہ حال قیامت کے دن جو ہوگا اللہ نے بتا دیا. اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہے کہ ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا وَأُدْخِلَ, اور داخل کیے جائیں گے, الذین, وہ لوگ, آمنوا, جو اہل ایمان ہیں, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال انہوں نے کیے, جنات, باغات کے اندر, تجری, چلتی ہوں گی, من تحتہا, اس کے نیچے سے, الانہار, نہریں, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے, بِإِذْنِ ربہم, اپنے رب کی اجازت کے ساتھ.
تحیتہم تحفہ ہوگا ان کا فیہا اس جنت کے اندر سلام سلام، ان کا تحفہ آپس میں سلام ہوگا، ادھر سے آئیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سے آئیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور سلام کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تم سلام کو عام کرو، چاہے جس کو تم جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے۔ اور 4-5 کام اللہ کے رسول نے بتائے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ فرمایا افشو السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، ادخلوا الجنت بسلام، جنت کی بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ 3 کام حقوق العباد، ایک حقوق اللہ، افشو السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، یہ تینوں حقوق العباد ہیں، اور ایک کام اللہ کا حق ہے، وہ کیا ہے؟ صلوا باللیل والناس نیام، رات کی نماز پڑھنی ہے۔ 4 کام کر لو، گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، ادخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درخت کی مثال دی ہے، عقیدہ توحید کی بات کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کیسے، ضرب اللہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مثلا مثال، کون سی مثال؟ کلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمے کی مثال۔ پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کی مثال اللہ نے کیا بیان کی؟ کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ کلمہ توحید پاکیزہ کلمہ ہے، اور یہ پاکیزہ کلمہ اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط اور ثابت ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کے اندر ہیں۔ فرع کہتے ہیں نا شاخ کو، اس کی شاخیں فی السماء، آسمان کے اندر۔ یہ کھجور کا درخت ہے۔ اللہ نے عقیدہ توحید اور مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح دی ہوئی ہے کہ کھجور کا درخت زمین کے اوپر بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور آسمان کے اندر لہلہاتی اس کی شاخیں موجود ہوتی ہیں، جس سے انسان کو خوش کر دینے والا پھل اترتا ہے۔ مومن اسی حال میں ہوتا ہے، اگر وہ حقوق اللہ ادا کرے گا تو وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ کہ اللہ کو راضی کر دے گا، اگر وہ حقوق العباد کی طرف آئے گا تو ایسا بندہ بنے گا جس کو دیکھ کے باقی مومن خوش ہو جائیں گے۔ کھجور کے تنے کی مثال، کھجور کے درخت کی مثال اللہ نے دی ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، تؤتی وہ آتا ہے، اکلھا تؤتی لاتا ہے، اکلھا اپنے پھل کو، کل حین ہر وقت، باذن ربھا اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی مومن کیا ہے؟ اس کے پاس آنے والا آدمی کبھی مایوس واپس نہیں جاتا، ہمیشہ وہ اچھے کلمے کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ جھکنے والا ہے۔ یہ عقیدہ توحید رکھنے والا انسان اور کلمہ توحید کی مثال ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں، یہ آپ کو شجرۃ طیبہ درخت نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور وہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ہے کلمۃ خبیثہ، برے کلمے کی۔ یہ برا کلمہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرنا ہے۔ برے کلمے کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ خبیثۃ، ایک گندے اور خبیث درخت کی طرح، اجتثت کا مطلب یہ ہے کہ اکھاڑ دیا گیا، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما لہا نہیں ہے اس کے لیے، من قرار کوئی کسی بھی طرح کا قرار، یعنی ثابت قدمی نہیں ہے۔ یہ شجرہ خبیثہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تصویر کے اندر۔ شجرہ خبیثہ سے مراد پتہ نہیں اب اردو کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں، ایک کوڑ تما ہوتا ہے، پنجابی میں ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، جس کا جو بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ ایون اگر آپ نے اس کو ہلکی سی زبان بھی لگا لی ہے نا تو کئی گھنٹے تک آپ کے زبان کے اندر اور منہ کے اندر کڑواہٹ رہتی ہے۔ اس کو شجرہ خبیثہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کو ہاتھ بھی لگا لیا تو آپ کا ہاتھ کڑوا ہو جائے گا، ایسا یہ ایسی قسم کا یہ درخت ہے، اور یہ ہمیشہ زمین کے اوپر رہتا ہے۔ ہاں تنبا کہہ لیں آپ، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ زمین کے اوپر رہتا ہے۔ اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ برا آدمی اور شرک کا جو کلمہ ہے، برے آدمی کا کیا ہے، اس کے پاس بھی کوئی آئے گا تو کڑواہٹ لے کے جائے گا، اور یا اگر اس کو کسی نے ہاتھ لگا لیا تو تب بھی وہ نقصان ہی نقصان ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کی مثال دی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یثبت اللہ ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ،
ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے بالقول الثابتی ثابت کلمے کے ساتھ، یعنی عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ کہاں پہ؟ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ثابت رکھے گا۔ جیسے حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کا مال، اس کی اولاد، اس کا اہل وغیرہ یہ سارے کے سارے واپس آ جاتے ہیں سوائے اس کے اعمال کے، اس کے اعمال وہیں پہ رہتے ہیں۔ انسان کو دفنانے کے کچھ دیر بعد اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ انسان کو اٹھاتے ہیں، اٹھ کر بٹھا دیتے ہیں، اور یہ مرنے کا منظر بڑا ہولناک قسم کا ہے۔ انسان جب مر چکا ہوتا ہے اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مرا ہوا ہے، وہ مرا ہوا ہے، بلکہ جب قبر کے اندر جانے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کا جسم تھوڑا ہلتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن الحمدللہ اچھا ہو گیا کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زندہ تو ہے لیکن کسی بڑی اندھیری جگہ پہ ہے، میں کہاں پہ ہوں؟ اب وہ اپنا جسم ہلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ تو بندھا ہوا ہے کپڑوں کے اندر۔ اتنی دیر میں وہ منکر نکیر آ جاتے ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس کے پوچھتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، سوالات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بیان فرمائی ہے وہ یہی دعا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اس کو عقیدہ توحید کے ساتھ ثابت قدم رکھ، یعنی اب اس کا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے، یہ شروع ہو چکا ہے، یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھ عقیدہ توحید کے ساتھ۔ تو جس آدمی نے ساری زندگی عقیدہ توحید کے منافی عمل کیے ہوں گے، عقیدہ توحید وہاں پہ جا کے اس کے لیے کیا کام آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ساری زندگی عربی کی الف با کو نہ جاننے والا آدمی وہاں پہ منکر نکیر کی باتیں سن کے فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ من ربک کا تقاضا کر رہے ہیں، من ربک کا سوال کر رہے ہیں، اور عربی بولے گا ہا ہا لا ادری، کہے گا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، افسوس مجھے نہیں پتا۔ اور نبی صاحب نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ جنتی آدمی کے لیے جنت کا بستر آ جاتا ہے، نرم و گداز خوشبودار بستر، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں، اس کی قبر تا حد نگاہ اس کے لیے وسیع و عریض کر دی جاتی ہے، جنت کے پھل اس کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آ کے اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جاؤ جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اس کو پہلی رات کی دلہن کو آ کے اس کا خامد اٹھاتا ہے، تو تیرے لیے جب اٹھانے کا دن آئے گا تجھ کو اٹھا لیا جائے گا، ایزی ہو جا، فریش ہو جا۔ اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو جواب نہیں دے پاتا اس کے لیے آگ کا بستر آ جاتا ہے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اس کے اوپر سانپ، بچھو اور نہ جانے کون کون سے جانور مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یہ اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے، نبی صاحب نے فرمایا کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف یوں ہو جاتی ہیں، اس کی پسلیاں، یہ والی پسلیاں اس میں گھس جاتی ہیں اور یہ والی اس میں گھس جاتی ہیں۔ ایسی سنگین کنڈیشن انسان کے ساتھ پیش آ جائے، اگر اس کو تصور کر لیا جائے تو ہمیشہ دنیا کی رنگینیاں ختم ہو جائیں۔ اسی وجہ سے نبی صاحب نے فرمایا تھا اکثر الذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ انسان کا دل اگر سخت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ موت کو یاد رکھے، اور یہ نہ سوچے کہ میں نے سال بعد مرنا ہے، سوچے کہ اگر میں اگلے لمحے مر گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کیسی حالت میں ہوں گا۔ اپنی حالت پہ غور کریں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس اچھائی اور برائی کے سارے مواقع موجود ہیں۔ تصور کریں کہ میں کوئی فلم بینی کر رہا ہوں، کوئی موسیقی سن رہا ہوں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، اگر اسی حالت میں اسی کے اوپر گر گیا تو میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور اچھے ایمان والی موت نصیب کرے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں فی الحیات دنیا کی زندگی میں بھی، و فی الآخرہ اور آخرت کے اندر بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ اور گمراہ کرتا ہے الذین، وَيُضِلُّ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے الظالمین ظالمیوں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ، انہوں نے بدل دیا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرن ناشکری میں، اللہ کی نعمت پہ شکر گزاری کرنی تھی، انہوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی،
وَأَحَلُّوا اللہ کہتے ہیں وَأَحَلُّوا اور انہوں نے کیا کیا اور اتارا قومہم اپنی قوم کو دار البوار تباہی کے گھر میں، تباہی کے دہانے پہ انہوں نے اپنی قوم کو اتار دیا۔ یہاں سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ مشرکین مکہ کیا کعبہ کی تولیت اللہ نے ان کو دی، مکہ میں آنے والے حاجیوں کی خدمت وہ کرتے، اس سب کے باوجود اللہ نے ان کو اتنی بڑی نعمت دی تھی بیت اللہ کے نام پہ، پانی ان کو دیا ہوا تھا، ہر چیز اللہ نے ان کو میسر کی ہوئی تھی، مال ان کو دیا ہوا تھا، تجارت وہ لوگ کرتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا شکر نہیں کیا جو عقیدہ توحید کی نعمت ان کے پاس آئی، بلکہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو انہوں نے تباہی کے گھر کے اندر داخل کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں جہنم یصلونہا وہ ان کا ٹھکانہ ہے، وبئس القرار اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا اور انہوں نے بنا لیا للہ اللہ کے لیے اندادن شرکا، کس لیے بنائے؟ لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کر دیں عن سبیلہ اس کے راستے سے۔ یہ بیت اللہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے پاس گھر موجود تھا، انہوں نے تو اس بیت اللہ کو نہیں چھوڑا، اس کے اندر 360 بت لا کے کھڑے کر دیے، اور وہ بت کیا کرتے تھے؟ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے تمتعوا فائدہ حاصل کر لو جو تم نے دنیا میں کرنا ہے، فإن مصیرکم بے شک تمہارا ٹھکانہ الی النار یہ تمہارا لوٹنا، فإن مصیرکم بے شک تمہارا لوٹنا الی النار وہ آگ ہی کی طرف ہے۔ قل کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے الذین وہ بندے آمنو جو ایمان والے ہیں، ویقیموا الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وینفقوا اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما اس سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرًا پوشیدہ طور پر، وعلانیہ اور اعلانیہ طور پر، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیہ کہ آ جائے ان کے پاس، یوم ایسا دن، لا بیع جس کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، لا بیع فیہ اس کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال اور نہ ہی کوئی دوستی یاری کام آئے گی۔ کیسا دن ہے؟ دیکھیں یہ جو تجارت ہے نا یہ انسان کو کسی مشکل سے نکال سکتی ہے، اللہ نے بڑی یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ بیع فیہ ولا خلال، اللہ نے دو ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگوں کو پریشانی سے نجات دینے والی ہیں۔ ایک انسان کا مال اس کی تجارت، کہ میں کسی جگہ پہ پھنس گیا ہوں، میں کہتا ہوں جناب بطور تاوان مجھ سے سارا مال لے لیں میری جان چھوڑ دیں، اللہ کہتے ہیں اس دن یہ والی آفریں کام نہیں آئیں گی، ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2 جس چیز کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے وہ ہے یاری، وہ ہے دوستی۔ اللہ کہتے ہیں نہ تو اس دن دوستی کام آئے گی نہ تمہاری تجارت کام آئے گی۔ دوستی کن لوگوں کی کام آئے گی یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جتنے بھی یار ہوں گے دوست ہوں گے وہ دشمن بن چکے ہوں گے، الا المتقون الا المتقین البتہ وہ لوگ جو متقی تھے وہ اس دن بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، تحابا فی اللہ وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اسی پہ جمع ہوتے تھے، اور اللہ ہی کے لیے محبت کرتے تھے اور اسی پہ ہی ختم ہوتے تھے، ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ اکٹھا ہونا ہے تو اللہ کی محبت میں، الگ ہونا ہے تو اللہ کی محبت میں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ، ایسے 2 لوگوں کو نصیب کرے گا جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں یہ یاری یہ کوئی اتنی ہلکی چیز نہیں ہے، یہ بڑی کام آنے والی چیز ہے۔ اور اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما المرء علی دین خلیلہ، قیامت کے دن انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوگا، بس تمہیں چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لوگ اپنے ہاتھ چبا رہے ہوں گے، کہیں گے ہاتھ چبا کے کہہ رہے ہوں گے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، آج اس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا گیا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یاری یا دوستی کوئی اتنا ہلکا کام ہے؟ اللہ نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے احکامات بیان کیے ہیں۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ قسم کا معاملہ ہے جس میں ہم لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ میری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی بنانی چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں اللہ الذی، یہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ آیتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمینوں کو پیدا کیا، وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج به پھر اس سے نکالا، من الثمرات
پھلوں میں سے رزقن جو رزق ہے لکم تمہارے لیے، اللہ نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، وسخر اور مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے الفلک کشتیوں کو۔ کبھی چیک کیا آپ نے، کوئی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اتنا بڑا بحری جہاز ہوتا ہے سمندر کے اندر، اتنا سا لگ رہا ہوتا ہے، اتنا سا بالکل، اور سمندر کی لہریں اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ میں چند دن پہلے، یعنی کوئی چند دن سے مطلب 6-7 مہینے پہلے میں نے رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ بحیرہ اوقیانوس کے اندر ایک بحری جہاز ملا ہے جو آج سے 13 سال پہلے گم ہو گیا تھا۔ بحری جہاز 13-14 سال پہلے گم ہوا، اور اب وہ بحری جہاز کی کچھ باقیات مل رہی ہیں۔ سمندر کے اندر وہ تلاش کرتے رہے لیکن اس بحری جہاز کا کوئی پتہ نہیں چلا وہ کدھر گیا ہے۔ سمندر کی سطح کے اوپر تھا، یہ نہیں کہ سمندر کے نیچے گم ہو گیا تھا، اوپر تھا وہ۔ اتنا بڑا اللہ کا سمندر ہے، اور اس کے اندر چلنے والی یہ بڑے بڑے شپ جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیے ہیں، وگرنہ کشتی کا 1 منٹ میں ایسے کر کے الٹی ہو جائے، تمہیں ڈبو دے۔ فرمایا اللہ نے کہ اتنے تم چھوٹے چھوٹے انسان ہو، اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں، لتجریہ تاکہ وہ چلیں، فی البحر سمندر کے اندر، بامرہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ تمہیں لے کے چلتی ہیں۔ وسخر اور مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے الانہار دن کو بھی اللہ نے انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ وسخر اور مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے الشمس سورج کو، سورج بھی تمہاری خدمت کر رہا ہے، والقمر چاند بھی تمہاری خدمت کر رہا ہے۔ دائبین اللہ کہتے ہیں، دائبین کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر، اپنے اپنے یعنی دستور کے مطابق جہاں سے اللہ نے ان کو حکم دیا وہیں سے وہ نکلتے ہیں۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ چاند نے کہا ہو کہ یار آج میرا موڈ نہیں ہے نکلنے کا، آج ایسے کرو سورج یار تم ڈبل ڈیوٹی کر لو، 24 گھنٹے کا آج تمہارا راؤنڈ ہو جائے، کل میں 24 گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا، ایسے نہیں ہوتا۔ اپنے اپنے ٹائم پہ، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے وقت پہ نمودار ہونے والی چیزیں ہیں۔ دائبین اللہ کہتے ہیں وسخر لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے تو ہم نے دن اور رات کو لگا دیا تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ فرمایا وآتاکم اور دیا تم کو، من کل ما سألتموہ ہر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا۔ انسان نے جس چیز کا سوال اللہ سے کیا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو دے دی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا اگر تم گننے لگو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ تھوڑا سا فرق سمجھے، تعدو اور تحصوها کے درمیان میں فرق ہے۔ تعدو یعنی عدہ یعدو سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گنتی کرنا۔ میں کہوں سورج اللہ کی ایک نعمت، چاند ایک نعمت، ستارے ایک نعمت، رات ایک نعمت، دن ایک نعمت، موبائل ایک نعمت، لائٹ ایک نعمت، یہ ہے گننا۔ اور گننے کے بعد آخر پہ نتیجہ نکال کے ایک فگر کا تعین کرنا، اس کو کہتے ہیں شمار کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم انگلیوں پہ اللہ کی نعمتیں گننے بیٹھ جاؤ تو تم اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتے۔ ان کیس اگر تم نے گن لی اپنے ذہن کے مطابق تو آخر پہ جا کے وہ نعمتیں اتنی نکلیں گی کہ تمہارا کیلکولیٹر جواب دے دے گا کہ یہ والا عدد میں نہیں نکال سکتا، اس کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ فرق ہے عدد اور تحصوہا کے درمیان میں۔ انسان نہ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتا ہے، اور اگر بالفرض گن لے تو ہمارا کیلکولیٹر ان کا ایک عدد متعین نہیں کر سکتا کہ اتنی اللہ کی نعمتیں میرے اوپر ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الانسان اللہ کہتے ہیں بے شک انسان لظلوم وہ ظلم کرنے والا ہے، کفار اور ناشکری کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ بڑی نا اس کے اندر بہت زیادہ باتیں ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ نہ کر سکتا ہوں، نہ آپ سن سکتے ہیں، بڑا طویل اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ میں صرف آپ لوگوں سے یہاں پہ یہ گزارش کروں گا کہ ان آیات کا یہ والا جو رکوع ہمارے پاس موجود ہے، پورا 5-6-7 آیات ہیں، ان آیات کا کوئی بھی اچھی تفسیر لے کے آپ اس کی تفسیر ضرور پڑھیے گا، آپ کو پورا نقشہ سمجھ آئے گا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے، کیسے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، کون سے بنو جرہم تھے وہ آئے اور وہاں پہ آ کے آباد ہوئے، کیسے قبیلے آباد ہوئے، کیسے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑی تفصیل طلب آیات ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کو لازمی پڑھیے گا۔ ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب، اللہ سے دعا کی، ربی اے میرے رب اجعل بنا دے حاذل بلدا اس علاقے کو، اس شہر کو، اس بستی کو، آمنن امن کا گہوارہ،
اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وجنبنی اور بچا لے مجھ کو، وبنیہ اور میری اولاد کو، کس بات سے؟ ان نعبدا کہ ہم عبادت کریں، الاصنام بتوں کی۔ سب سے پہلی دعا سمجھ یہاں پہ کیا آئی، تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں۔ سمجھدار والدین وہ ہیں جن کو اللہ نے امن دیا ہو تو وہ فوراً عقیدہ توحید مانگیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ امن آنے کے بعد سب سے پہلی نعمت اگر انسان اللہ سے سوال کرے گا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے ہمیں سمجھ آتی ہے، اس دعا سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ امن دینے کے فوراً بعد ہمیں عقیدہ توحید دینا، نہ میں نہ میری اولاد کبھی بھی بتوں کی عبادت نہ کریں۔ تو امن آیا، اس کے بعد عقیدہ توحید کو اختیار کر لیا۔ یہ بہت بڑی جامع قسم کی دعا اور اس کے اندر بہت بڑی حکمت موجود ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں مکہ مکرمہ امن کا گہوارہ ہے، نہ وہاں پہ کوئی یعنی اتنا امن کا گہوارہ ہے کہ وہاں پہ پودوں کو نہیں اکھاڑا جاتا، اس جگہ پہ جانور کو نہیں مارا جاتا، اس جگہ پہ قصاص کی حدیں نہیں نافذ کی جاتی، اس جگہ پہ گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھایا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے ربی انہن، یعنی ان بتوں کے بارے میں بات ہوئی، کہتے ہیں ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے، اضللنا گمراہ کر دیا ہے، کثیرن بہت سارے لوگوں کو، من الناس لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ فمن تبعنی جس نے میری پیروی کی، فإنہ پس بے شک وہ منی مجھ سے ہے، ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک تو بے شک تو غفور الرحیم معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ نے کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کے یعنی رحم دل ہونے کی دلیل موجود ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ جس نے میری نافرمانی کی تو اس کو عذاب دے، اس کو رگڑ دے، اس کو مار دے، اس کے اوپر جہنم واجب کر دے، ایسی بات نہیں کی، بلکہ کہا اللہ جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، مولا تو پھر بھی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دینا، یا اللہ تو اس کو معاف کر دینا۔ تو یہ انہوں نے آگے سے دعا کی۔ اس کے بعد آگے کہنے لگے، دوبارہ بات کی، ربنا اے ہمارے رب، انی بے شک میں نے اسکنتو آباد کر دیا ہے، اسکنتو یعنی اسکنت کا مطلب ہے کہ میں نے بسایا ہے، من ذریتی اپنی اولاد کو، بوادن یعنی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اولاد کو، بوادن ایسی وادی کے اندر، غیر ذی زرعین جو بغیر کھیتی کے ہے، یعنی یہاں پہ سبزہ وبزہ مجھے نظر نہیں آ رہا، خوراک کتنی ہوگی کیا ہوگا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹوکرا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کے ہاجر، یہاں پہ یہ پروننسیشن یاد کر لیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہمارے ہاں ہاجرہ مشہور ہے، ہاجرہ نام نہیں ہے، ان کا نام ہاجر تھا۔ حضرت ہاجر علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بوادن غیر ذی زرعین کے اندر یہ دو چیزیں دے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ کھیتی باڑی دور دور تک سبزہ نظر نہیں آ رہا، نظر آنے والی ایک چیز ہے کیا؟ عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے سامنے، اس کے پاس اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا تاکہ وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز کو، فجعل اللہ بنا پس تو بنا دے، افئدہ دلوں کو، من الناس لوگوں میں سے، تہوی کہ وہ مائل ہوں، الیہم اس گھر کی طرف، وارزقہم اور تو رزق دے ان کو، من الثمرات ثمرات یعنی پھلوں سے، لعلہم تاکہ وہ یشکرون تیرا شکر کریں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور نفیس سا نقطہ سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے تہوی، تأتی کیوں نہیں استعمال کیا؟ کہ اللہ لوگوں کے دل ایسے بنا کہ وہ اس کی طرف آئیں۔ تہوی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے کہ اس کی طرف لوگوں کے دل مائل ہوں؟ دیکھیں جو دل کا مائل ہونا، تہوی کے اندر یہ حکمت چھپی ہوئی ہے کہ انسان کا دل بیت اللہ کی طرف ایسے مائل ہو کہ اس کے دل کے اندر اس کی بے تحاشا محبت پیدا ہو جائے۔ ایک ہے مائل ہونا، ایسے ہی دیکھ کے مائل ہو جانا، ایک ہے دل کے اندر جوش کے ساتھ محبت کا پیدا ہونا اور دل کا اس کی طرف مائل ہو جانا، یہ تہوی کا مطلب ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر کبیرہ، جو لوگ بیت اللہ میں نہیں گئے ان کے دل کا کیا حال ہے؟ وہ ہر وقت بیت اللہ کو دیکھنے کی شوق میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی قسم جو لوگ اللہ کا گھر دیکھ کے آئے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ وہ صبح شام دوبارہ اس کی طرف بھاگ کے جائیں۔
ہمیشہ اس کی طرف جائیں. ان کا دل ان لوگوں سے بھی زیادہ مائل ہو جاتا ہے جنہوں نے ایک بار اس گھر کو دیکھا ہوتا ہے. مجھے نہیں یاد، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، کہ میں نے کتنے سفر بیت اللہ کی کیے ہیں، کتنے ہی سفر میں نے بیت اللہ کی کیے ہیں. ایون کہ میری آنکھوں کے سامنے ابھی وہ منظر موجود ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ یونیورسٹی کے اندر جب چھٹیاں ہوتی تھیں امتحانات سے کچھ پہلے 15 دن کے لیے، تو ہم لوگ کتابیں اٹھا کے بیت اللہ چلے جایا کرتے تھے. مطاف کے اندر ابھی جس میں سوائے عمرے والوں کو کسی کو جانے کی گنجائش نہیں ہے یا اجازت نہیں ہے، ہم لوگ اس مطاف میں جانماز بچھا کے سامنے اللہ کا گھر اور بیت اللہ ہوتا تھا، اور یہاں بیٹھ کے ہم لوگ امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے تھے. ہم پڑھ رہے ہوتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا کلام. یہ یعنی اور آج بھی وہاں پہ جائیں تو وہی کیفیت ہوتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ بس صبح ہو شام ہو کسی طرح سے اللہ کے گھر پہنچ جائیں. تو یہ تہوی کے اندر اللہ نے ابراہیم کی وہ دعا قبول کی ہوئی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر بیت اللہ کی وہ محبت بھری ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس کے بعد فرمایا یا اللہ اس کے رہنے والوں لوگوں کو رزق عطا کر پھلوں سے. آپ آج بھی مکہ چلے جائیں، مکے میں چلے جائیں، آپ بیت اللہ میں چلے جائیں، دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو آپ کو وہاں پہ نہ ملے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول کی. اس کے بعد کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، اللہ تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ اللہ تعالیٰ پر، من شیء، کچھ بھی، فی الارض، نہ زمین کے اندر، ولا فی السماء، نہ ہی آسمانوں کے اندر. زمین اور آسمان کے اندر اللہ سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو. ایون اللہ تو وہ اللہ ہے کہ کالی رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی چھوٹی سی چیونٹی کے چلنے کی آہٹ کی آواز کو آسمانوں پہ سن لیتا ہے. کوئی حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی پتا درخت سے گر کے زمین پہ نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ پتا گرا ہے اور اس کی یہ آواز پیدا ہوئی ہے. آپ بتائیں، جس ذات کو اس پتے کے گرنے کا علم ہے، اس کو آپ کے غموں کا علم نہیں ہے، اس کو آپ کی پریشانیوں کا علم نہیں ہے، اس کو آپ کا خیال نہیں ہے، اس کو آپ سے محبت نہیں ہے. جو ذات اتنے سے بے جان پتے کے بارے میں بھی پورا علم رکھتی ہے، ایسے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم کیوں شرماتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے؟ ہم کیوں نہیں اللہ سے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کا سوال کرتے؟ ہم کیوں نہیں اللہ سے ہدایت مانگتے؟ ہم اپنے پریشانیوں کا حل اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. وہ اللہ اتنا عظیم ہے، اتنا کبیر ہے، اتنا بلند و بالا ہے، اس کی ایسی اس کی صفات ہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، اتنی اس کی نعمتیں ہیں، اس سے نہیں مانگتے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، پھر فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے، الذی، اللہ وہ ذات ہے، وہابا، اس نے عطا کیا، لی، مجھ کو، علی الکباری، بڑی عمر میں، اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، بڑی عمر میں جا کے. اب یہاں پہ بھی بات کیا سمجھ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام بھانج اور بیوی بڑی عمر کی، ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے، بیوی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بطن سے اسماعیل دے دیے. تو اللہ کے ہاں کوئی مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو صحیح نہ کرے یا آپ کے مسائل کو حل نہ کرے؟ مانگنے کی کمی ہے. اس کے بعد کہنے لگے ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر فرمایا ربی جعلنی، اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، اجعلنی، بنا دے مجھ کو، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی بنا دے، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل، اور تو قبول کر دعا، میری دعا کو، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، مجھ کو معاف کر دے، ولی والدیہ، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، اور مومنوں کو بھی معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان سے آسان حساب کر کے ہمیں کسی طرح سے فل فور جنت میں داخل کر دے. یوم یقوم الحساب. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں اللہ نے قرآن میں ایسے نہیں دی، یا یہ ایسے نہیں کہہ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، ایسے نہیں کہا. تھوڑا غور کریں، یہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنے اوپر والے لوگوں کے لیے بھی دعا مانگ لی اور اپنے نیچے والے لوگوں کے لیے بھی مانگ لی، اپنی اصول کے لیے بھی اللہ سے حاجت مانگ لی، اور اپنی فروع، اپنی شاخوں کے لیے، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے بھی اللہ سے خیر مانگ لی. تو اچھا آدمی وہ ہے جو اوپر کا بھی خیال کرے، نیچے کا بھی خیال کرے.
سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور والدین بچوں کو دعائیں دینے میں بڑے کنجوس ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تحسبن اللہ ولا، اب یہ دوبارہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا ولا تحسبن، اور نہ آپ گمان کریں اللہ تعالیٰ کو غافلاً بے خبر، اللہ کو بے خبر گمان نہ کرو، عما اس سے یعملو جو عمل کرتے ہیں الظالمون ظالم لوگ۔ اگر ظالم لوگ کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ مت ذہن میں لے کے آؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید ان کو اگنور کر کے بیٹھا ہے یا غافل کیا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر اور بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے۔ ہاں کسی کے اوپر عذاب اگر نہیں آ رہا تو مقصد کیا ہے، انما یؤخرہم، بے شک یؤخرہم وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، کس دن کے لیے، لیومن ایسے دن تک تشخصو پھٹ جائیں گی، فیہ اس کے اندر الابصار آنکھیں، انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی ہوئی آنکھوں کی طرف ادھر ادھر دیکھے گا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان ننگے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے جیسے پہلی بار پیدا ہوئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھنے میں، مرد اور عورت ننگے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی خواہش ہی نہیں ہوگی اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کی طرف دیکھنا ہے۔ قیامت کے دن بعد ایسے لوگ آئیں گے وہ اپنے ہی پسینے کے اندر گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، ناف تک، ناک کے یہاں تک اپنے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے یہاں تک بھیگے ہوئے ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اللہ سے کہیں گے اس پسینے کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ جہنم میں پھینکنا ہے پھینک دے لیکن اس پسینے سے ہماری جان چھڑا لے۔ اللہ کہتے ہیں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے نا وہ ایسے دن تک ڈھیل دی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہوگا کیا، مہطعین، وہ دوڑتے ہوں گے، مقنعی سروں کو، مقنعی رؤوسہم اپنے سروں کو سیدھا کیے ہوئے، یعنی انسان اپنی آنکھوں کی سیدھ پہ اپنی آنکھوں کے سامنے سروں کو اٹھا کے بھاگتا ہوا ہوگا۔ لا یرتدو، نہیں لوٹیں گی، الیہم اس کی طرف، طرفہم اس کی آنکھیں، یعنی اس کو اپنے آپ کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی، سیدھا دیکھ کے بھاگا جا رہا ہوگا۔ وافئدتہم ہوا، اللہ کہتے ہیں اور ان کے دل ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، یعنی اڑنے سے مراد یہ ہے خوف کی وجہ سے دل کانپ رہے ہوں گے، جیسے کسی تیز ہوا کے اندر کسی چھوٹی سی چیز کو لٹکا دیا جائے وہ کانپ رہی ہوتی ہے، اس طرح سے کفار کے دل کانپ رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے اور دوڑ لگا کے جا رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کدھر جانا ہے، ایسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور لوگوں کو ڈرائیں، یوم اس دن سے، یأتیہم العذاب جس دن آئے گا عذاب، فیقولوا تو کہیں گے الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اے ہمارے رب، اخرنا ہمیں مہلت دے دے، الی اجل قریب تھوڑے سے وقت کے لیے، تھوڑی سی قریب کی مدت کے لیے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم کیا کریں گے، نجیب دعوتک ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو، ونتبع اور ہم پیروی کریں گے الرسول رسولوں کی۔ وہ مجرمین اللہ کے سامنے جب پتہ چل جائے گا نا کہ یہ دن حقیقت پہ مبنی دن ہے، ہم نے تو یہ باتیں سن رکھی تھی، مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب قائم نہیں ہوگا، یاشی کر لو دنیا میں جو کرنی ہے، لیکن آج یہ قیامت کا دن حقیقت میں ہمارے سامنے کھڑا ہے، لہٰذا اللہ سے التجا کریں گے اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مدت کے لیے مؤخر کر دے، ہم تیری دعوت کو بھی قبول کریں گے اور تیرے نبیوں کو بھی مانیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں اولم تکونو، کیا تم نہیں تھے، اقسم تم قسمیں اٹھاتے، من قبل اس سے پہلے، ما لکم من زوال کہ تمہیں تو کوئی زوال نہیں آئے گا، اور یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے اوپر کوئی زوال نہیں آنے والا، بیت اللہ ہمارے پاس ہے، حاجیوں کی خدمت ہم کرتے ہیں، مال و متاع ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمیں دی ہوئی ہے، ہمارے اوپر کوئی زوال نہیں آنے والا۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں کہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ، اب یہ دوبارہ انہی مشرکین کی بات ہوئی، وَسَكَنْتُمْ اور تم سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، فی مساکن گھروں میں، الذین ان لوگوں کے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، تمہیں اللہ کو ماننے میں کون سی چیز مانے تھی، جن گھروں میں تم رہ رہے تھے وہ ان ظالموں کے تو گھر تھے، انفسہم جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا، وتبین اور بیان کر دیا لکم تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، جن لوگوں کے گھروں میں تم لوگ سکونت پذیر تھے وہ والی قومیں تھیں جن کو ہم نے عذاب سے دوچار کیا تھا،
اور پھر اس عذاب کی کیفیت اور اس کا بیان بھی ہم نے تمہارے اوپر واضح کر دیا تھا. وضربنا اور ہم نے مثال دی لکم تمہیں الامثال اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے مثالیں. ہم نے تو تمہارے لیے ساری کی ساری مثالیں بیان کر دی. وقد مکروا اور تحقیق مکروا انہوں نے تدبیر اختیار کی. مکرہم جو ان کی تدبیر تھی. وعند اللہ اور اللہ کے ہاں مکرہم ان کی تدبیر مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی بہت یعنی کفار مکہ کی مشرکین مکہ کی یہ بہت بڑی تدبیر تھی کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ جب وہ دارالندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ تجھے قتل کر دیں, تجھے قید کر دیں, تجھے جلا وطن کر دیں. یہ ساری ان کی تدبیریں اگر دیکھا جائے پورے انوائرمنٹ کو اس وقت کے تو لگتا نہیں تھا کہ مشرکین مکہ ناکام ہونے والے تھے. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ معاملہ کرنے والے تھے سامنے سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ ناکام ہوں گے, وہ بلکہ کامیاب ہونے والے تھے. لیکن اللہ کے ہاں ان کی وہ تدبیر, ان کا وہ ڈرامہ, ان کا وہ ہیلا وہ مکڑی کے جالے سے بھی ہلکا ثابت ہوا. اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ وَإِن اور یہ کہ کانا تھا مکروہم ان کا مکر لِتَزُولَ کہ زائل ہو جائے منہ اس سے الجبال پہاڑ. یعنی اتنی خطرناک انہوں نے چالیں چلنے کی کوشش کی کہ پہاڑ کے لیے بھی اگر وہ یہ چالیں چلتے تو پہاڑ شاید ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جاتا یا گر جاتا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فلا تحسبن اللہ پس آپ نہ گمان کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مخلفہ کہ وہ مخالفت کرنے والا ہے وعدہ ہی اپنے وعدے کی رسولہ اپنے رسولوں سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز وہ غالب ہے ذو انتقام اور وہ انتقام لینے والا ہے. کس دن یوم جس دن تبدل الارض زمین کو بدل دیا جائے گا غیر الارض دوسری زمین کے ساتھ والسماوات اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا. یعنی یہ جو ہمیں آسمان نظر آتے ہیں نا اللہ کہتے ہیں کالعہن المنفوش یہ جو بنی ہوئی روئی ہوتی ہے نا کبھی آپ دیکھیں جا کے جہاں پہ روئی کو سیٹ کیا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے تو وہ ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے. اس روئی کی طرح یہ آسمان بھی ہوا میں اڑ رہا ہوگا, یہ پہاڑ بھی ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. اللہ اس زمین کو بھی بدل دے گا اور اس آسمان کو بھی بدل دے گا. وَبَرَزُوا اور حاضر ہو جائیں گے للہ اللہ کے لیے الواحد وہ جو اکیلا ہے القہار اور غضبناک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ قہر والا غصے والا اور غضب والا کوئی بھی ذات نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو یومئذ اس دن مقرنین کیا ہوگا جکڑے ہوئے ہوں گے فی الاسفاد زنجیروں کے اندر. مجرمین زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہوں گی ان کو. سرابیلہم اور ان کے جو کرتے ہیں یعنی ان کے اوپر جو قمیضیں ہوں گی من قطران یہ گندک کی ہوں گی. گندک ایک ایسے مادے کو کہا جاتا ہے کہ جو جلانے کے لیے کام آتا ہے اور اس کے اندر سے ایک بدبو اڑتی ہے. ہمارے یہاں پٹاس بھی کہتے ہیں اس کو, یعنی کسی چیز کے اندر ڈال کے اس کو ایسے مارا جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے. گندک سبز رنگ کی کالے رنگ کی اور پیلے وغیرہ رنگ کی آتی ہے. اللہ کہتے ہیں اس دن ہم ان کو گندک کا لباس گندک کی وہ قمیض پہنائے ہوئے ہوں گے. وجوہہم النار اور ان کے چہروں کے اوپر آگ ہوگی. یعنی اس کرتے کی وجہ سے آگ لگے گی اور ان کے چہرے پہ چلی جائے گی. آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ ہمارے کپڑوں کو اگر آگ لگ جائے اور آگ اوپر کی طرف ہمارے چہرے کی طرف آئے تو کیا حال ہوگا. اللہ کہتے ہیں لیجزی اللہ تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم اچھائی کرو گے تو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملے گا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ اگر برائی کرو گے فَلَهَا اس کے بھی تم ہی ذمہ دار ہو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ھذا یہ ساری باتیں جو تمہارے سامنے بیان ہوئی بلاغ پیغام ہے للناس لوگوں کے لیے وَلِيُنذَرُوا اور ان کے لیے ڈرانا ہے بھی اس کے ذریعے وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں انما ہوا کہ بے شک وہ ہے الہ واحد ایک الہ وَلِيَذَّكَّرَ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب اس سے عقل والے لوگ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ آیت بیان کی. انشاءاللہ باذن اللہ اگلی جو ہماری سورۃ الحجر ہے اس سے ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہم نے قیامت کے بارے میں احوال پڑھے ہیں اور جو ہم نے ذکر پڑھے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو جانا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر ہمارا ایمان بھی مضبوط کرے اور ہماری اصلاح بھی فرمائے. کفارہ مجلس کی میں دعا پڑھتا ہوں, میرے ساتھ پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.